بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ چائنا نے انڈیا کے خلاف اپنے تیور بدل لیے، اپنے تمام شہریوں کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف بارڈر پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ بھارت کی جھوٹ بولنے کی روش اور جارحیت کے خلاف چائنا نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لداخ کے علاقے میں 5000 فوجی اتار دیے۔ دنیا کے بدلتے حالات میں چائنا ہر میدان میں لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چین، جس کو کبھی خاموش تماشائی سمجھا جاتا تھا، بالآخر ہر محاذ پر سینہ تانے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ چائنا کی بار بار وارننگ کے باوجود انڈیا متنازع سرحدی علاقے جسے گلوان وادی، جو کہ مشرقی لداخ کا علاقہ ہے اور جنوب مشرقی علاقے میں ہے، اس میں بار بار خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ علاقہ انڈیا کا ہے۔ اس علاقے کو پینگونگ جھیل کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اسے فنگر ایریا اور ہاٹ سپرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں انڈیا نے نئی سڑکیں اور تعمیرات شروع کر دی تھیں۔ یہ علاقہ سلک روٹ سے 8 کلومیٹر مشرقی لداخ میں واقع ہے۔ چائنا نے حال ہی میں فضائی فوج کی مدد سے اس علاقے میں اپنی فوج اتار دی۔ جھڑپوں میں کئی فوجی زخمی ہوئے اور کئی گرفتار بھی ہوئے۔ چائنیز کلیم لائن، جسے CCL کہتے ہیں، چائنا نے تمام انڈین فوجی وہاں سے بھگا دیے ہیں۔ چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ جو لائن ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، یہی اصل لائن ہے، سرحدی لائن ہے، جبکہ انڈیا اس سرحدی لائن سے آگے نکل آیا اور چائنا کے علاقوں میں گھسنے کی کوشش کی اور علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب چائنا نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو سرحد سے دور بھگا دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس علاقے میں 5 مئی کو 250 فوجیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، جس میں 100 فوجی زخمی ہوئے۔ اس مارکے میں، یعنی اس جھگڑے میں لوہے کے راڈ استعمال ہوئے، ایک دوسرے کو ڈنڈے مارے گئے اور ایک دوسرے پر پتھر برسائے گئے، مگر انڈین میڈیا ان سب باتوں کو پی گیا۔ پھر سکم کے علاقے میں 9 مئی کو دونوں طرف فوجیوں میں مارکا ہوا، جس میں 10 فوجی زخمی ہوئے۔ انڈیا مالی خولیہ کا شکار ہے۔ کشمیر میں جارحیت، لداخ میں جارحیت جو کہ اب چائنیز علاقہ ہے اس میں جارحیت، افغانستان میں جارحیت، نیپال میں کالا پانی جسے کہا جاتا ہے، یہ علاقے کا نام ہے، نیپال میں کالا پانی کے علاقے میں جارحیت۔ اپنی سرحدیں انڈیا ہر طرف بڑھانا چاہتا ہے اور دوسرے ملکوں کی سرحدوں کا احترام کرنے کی بجائے انہیں اپنا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ چائنا نے فوری طور پر انڈیا کے مالی خولیے کا جواب دیا ہے اور اس کے فوجی لداخ سے مار بھگائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ علاقہ امریکہ کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر وہ چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی پٹی ہے اور اس کو دنیا کا سب سے بلند بیٹل فیلڈ بھی کہا جاتا ہے، مگر چائنا کے اس فوجی ایکشن سے مودی کی زبان بند ہو گئی ہے اور وہ خاموش تماشائی بن گیا ہے، اور اس کے اوپر جنتا دل کے رہنما شیو آنند تیواری نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ہے کہ مودی صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ ہم اندر گھس کر ماریں گے، اب تو آپ نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اسی طرح ہمسایہ ممالک میں نیپال نے بھی انڈیا کا بنایا ہوا نقشہ مسترد کر دیا ہے اور اپنا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ وہ نیپال کے کچھ علاقوں کو انڈیا اپنی سرحدوں کے اندر شامل کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنا نیا نقشہ جاری کیا، جسے نیپال نے مسترد کر کے اپنا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ سری لنکا ناراض ہے، نیپال بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، افغانستان سے انڈیا کو گرم ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان ازلی دشمن ہے اور اب چائنا نے بھی ہوش اڑا دیے ہیں۔ انڈیا کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اکھنڈ بھارت بھلا ظلم کر کے بن سکتا ہے؟ یہ خواب ہی رہ جائے گا انشاءاللہ۔ انڈیا چاروں طرف سے گر چکا ہے۔ آنے والا وقت انڈیا کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ امریکہ خود چائنا کے ساتھ سرد جنگ کی لپیٹ میں ہے اور چائنیز کمپنی کو وہ بین کر چکا ہے۔ اس طرح چائنا اس کی تجارتی پابندیاں اس کے اوپر عائد کر چکا ہے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے۔ اس سرد جنگ سے امریکہ آسانی سے نہیں نکل سکتا اور نظر آ رہا ہے کہ چائنا تلوار چاروں طرف چلاتا نظر آ رہا ہے اور چائنا رکنے والا نظر نہیں آ رہا۔ انڈیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ کشمکش اس کے حق کے میں بالکل بھی نہیں آئے گی اور اس کے خلاف ہی جائے گی۔ اس لیے چائنا کے سامنے کھڑا ہونے سے انڈیا کو ڈرنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔